آج سے 150 سال قبل تک امریکہ اور یورپی استعماری قوتوں کو صحت مند اور جفاکش مزدور درکار تھے۔ اس لیے جہاں ممکن ہوتا اپنی کالونیوں یعنی زیر تسلط ایشیائی اور افریقی ممالک سے فیکٹریوں میں کام کرنے، کھیتوں کو آباد کرنے اور کوئلے اور دیگر معدنیات کی کانوں میں تکلیف دہ مشقت کے لیے افراد کو اپنے ممالک میں بلایا جاتا اور ان کی محنت پر اپنی صنعتی اور زرعی ترقی کی عمارت استوار کی جاتی۔ امریکہ کی چونکہ کوئی ایسی کالونی نہیں تھی، مگر اسے بھی مسیسپی جیسے دریاؤں کے ساتھ آباد کھیتوں میں کام کرنے کے لیے صحت مند افراد کی بہت ضرورت تھی۔ اس نے افریقہ سے سیاہ فام افراد کو پکڑ کر انہیں بدترین غلامی میں جکڑنے کے دھندے کو عروج بخشا۔ مختلف طریقوں سے افریقہ میں انسانوں کو اغوائی، جنگ اور پھندے لگا کر جانوروں کے غول کی طرح پکڑا جاتا، پھر انہیں ایک ایسے قید خانے میں رکھا جاتا جس کے صحن کے ایک جانب مرد، دوسری جانب عورتیں اور تیسری جانب بچے قید کر دیے جاتے۔ مردوں کو صحن میں نکال کر بری طرح پیٹا جاتا اور ان کی عورتیں اور بچے دیکھتے رہتے، اور سوائے آنسو بہانے کے ان کو کسی چیز کا یارہ نہ ہوتا۔ عورتوں کو باہر نکال کر ان پر جنسی تشدد کیا جاتا اور سامنے والے پنجرے میں کھڑے ان کے باپ، بھائی اور خاوند تل ملاتے رہتے۔ اسی طرح بچے بھوک سے بلبلاتے، روتے، تڑپتے، لیکن والدین ان کی کسی بھی قسم کی مدد کو نہ آ سکتے۔ یوں کئی سال ان کو ایسے قید خانوں میں رکھ کر جب یہ یقین کر لیا جاتا کہ ان میں آزاد ہونے کی اب کوئی امید باقی نہیں رہی اور یہ اپنی غلامی پر سمجھوتا کر چکے ہیں، تو انہیں امریکہ لے جانے کے لیے بحری جہازوں پر سوار کر دیا جاتا۔ جس کیبن میں انہیں ٹھونس کر بھرا جاتا، اس کی چھت زیادہ سے زیادہ 3 فٹ بلند ہوتی۔ کئی ماہ کے سفر کے دوران 100 میں سے 90 غلام راستے میں ہی دم توڑ جاتے، جنہیں سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا جاتا، اور باقی 10% جو سختیاں جھیل کر سخت جان ہو چکے ہوتے، انہیں سفید فام امریکیوں کے حوالے کیا جاتا۔ بازاروں میں منڈیاں لگتیں، اشتہار بٹتے اور گورے زمیندار انہیں خرید کر لے جاتے۔ تاریخی شفاہت کے مطابق پہلا افریقی غلاموں کا جہاز 1502 میں اس دور کی ریاست ہسپانیولا، جو آج کل ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک کے 2 ممالک میں تقسیم ہے، وہاں لنگر انداز ہوا۔ اس کے بعد 1518 میں جمیکا میں 4000 غلاموں کا قافلہ لایا گیا۔ اسپین نے جب موجودہ امریکی ریاست جنوبی کیرولینا کو اپنے تسلط میں لیا تو وہ اپنے ساتھ غلاموں کو بھی لے گئے۔ ان غلاموں نے وہاں پر آباد ریڈ انڈین کے ساتھ مل کر اسپین والوں کے خلاف بغاوت کر دی، مگر بعد میں یہ بد نصیب امریکی گوروں کے قبضے میں آ گئے۔ صنعتی ترقی، مشینوں کی آمد اور عوامی بیداری کی تحریکوں کے نتیجے میں غلاموں کی تجارت پر سب سے پہلے برطانیہ نے 1807 میں پابندی لگائی۔ امریکہ میں ان کے خلاف ابراہم لنکن کی صدارت میں باقاعدہ شمالی اور جنوبی ریاستوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں غلامی کے خاتمے والی ریاستیں جیت گئیں۔ غلاموں کا آخری جہاز، جس کا نام کلوٹیڈا تھا، وہ 1859 میں الاباما کے شہر موبائل کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ لیکن ان 3 صدیوں میں غلاموں کی تجارت سے اس قدر افریقی غلام امریکی اور یورپی ریاستوں میں آ چکے تھے کہ ان ملکوں کے کھیت آباد اور کارخانے چلتے رہے۔ اس کے بعد پوری 1 صدی برطانیہ، فرانس، ہالینڈ اور پرتگال جیسی طاقتوں کی افریقہ اور ایشیا کے ممالک پر تسلط کی صدی ہے، جہاں سے انہیں افرادی قوت بخوبی مل جاتی تھی۔ لیکن اب یہ لوگ نسبتاً آزاد تھے، مگر معاشرے میں ان کا مقام اور مرتبہ ثانوی بلکہ محکوم والا تھا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا کے نقشے پر 3 اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ایک، بڑی طاقتوں نے اپنے زیر تسلط کالونیوں کو آزاد کرنا شروع کیا، لیکن اس کے بدلے میں امریکہ نے ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے انہیں غلام بنا لیا۔ سوویت یونین کے ساتھ سرد جنگ کا آغاز ہوا اور مزدوروں کے انقلاب کے خوف سے یورپ میں مزدوروں کو مراعات ملنے لگیں اور پاپولیشن کنٹرول کے لیے پہلی مانع حمل کنڈوم مارکیٹ میں آئے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی خواتین کے لیے مانع حمل گولیاں 1960 میں ایجاد ہوئیں، تو اس نے اخلاقیات، معاشیات اور خاندانی زندگی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ کنڈوم کا استعمال باہم رضامندی پر منحصر تھا، لیکن گولی نے اس کا اختیار عورت کو دے دیا، جو اسے خفیہ طور پر بھی استعمال کر سکتی تھی۔ اس کے بعد اخلاقیات کا جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ تو ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں آبادی میں اس قدر کمی واقع ہو گئی کہ صرف 30 سال بعد ہی یورپ کے 18 ممالک آبادی کی شدید کمی کا ایسا شکار ہوئے کہ انہیں اپنی شہری سہولیات چلانے کے لیے لوگوں کو باہر سے منگوانا پڑ گیا۔ مگر اب نظام کار انتہائی جدید ہو چکا تھا، اس لیے اب جاہل، ان پڑھ، جسمانی طور پر مضبوط لوگ نہیں چاہتے تھے، بلکہ پڑھے لکھے، مہارتوں میں طاق پروفیشنل کی ضرورت تھی۔
یہ صرف اسی صورت ممکن تھا اگر غریب ممالک کو ان کی اپنی زبانوں میں تعلیم کی بجائے انگریزی میں تعلیم دلوانے پر مجبور کیا جائے، اور نصاب تعلیم بھی ایسا مہیا کیا جائے جو صرف اور صرف مغربی معاشرے کے گیت گاتا ہو اور مغرب کو گلوریفائی کرتا، یعنی اس کی توصیف و تعریف کرتا ہو۔ بھارت، سری لنکا، ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپین اور سنگاپور جیسے ممالک نے انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا، جس کے پیچھے چھپی خواہش یہ تھی کہ ہمارے نوجوانوں کو یورپ اور امریکہ کی سرزمین پر آسانی سے ملازمت مل جائے۔ یوں ان غریب ملکوں سے ذہین اور قابل لوگوں کا انخلاء شروع ہوا، اور ان کی محنت سے امریکہ اور یورپ ترقی کے منازل طے کرنے لگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان جدید پڑھے لکھے غلاموں کو پڑھانے لکھانے کا سارا خرچہ بھی غریب ممالک کے والدین کرتے ہیں، مگر ان کی صلاحیتوں سے فائدہ یورپی ممالک اٹھاتے ہیں۔ یعنی غریب لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے جدید غلاموں کی منڈی میں کھڑا کرتے ہیں، اور جب ان کی اچھی بولی لگ جاتی ہے تو یہ والدین خوش ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس وبا کا آغاز 80 کی دہائی میں ہوا، جب شہر شہر انگلش میڈیم سکول کھلنے لگے۔ یوں پاکستان کا دامن بھی قابل اور اہل لوگوں سے خالی ہونے لگا۔ برٹش کونسل کی رپورٹ کے مطابق 2023 میں 1 لاکھ سے زیادہ نوجوان او لیول کا امتحان دیں گے۔ اس کے 8 مضامین کی فیس 2,11,000 روپے ہے، یعنی ایک او لیول کا امتحان پر 21 ارب روپے خرچ ہوں گے، جو تقریباً 7,50,00,000 بنتے ہیں۔ ان کے علاوہ اے لیول، آئی جی سی ایس ای اور جی سی ایس ای وغیرہ کے امتحانات علیحدہ ہیں۔ یہ 1 لاکھ طلبہ وہ ہیں جنہوں نے اسکولوں میں 10 سال ایسی کتب پڑھی ہیں جن میں مغرب کا ماحول نمایاں ہے۔ وہاں کی اخلاقیات، وہاں کے معاشرے کی باتیں اور کہانیاں موجود ہیں۔ اس لیے ان بچوں کے ذہنوں میں ان کی منزل مقصود یورپ اور امریکہ میں ڈاکٹر، انجینئر یا کسی دوسرے شعبے میں نوکری کا حصول ہے۔ والدین ان کی مغرب میں مزید تعلیم پر بھی اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ یہ تمام نوجوان جب اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ یا امریکہ جاتے ہیں تو انہیں یوں لگتا ہے جیسے وہ نصاب کی کتابوں میں دکھائی گئی خوابوں کی سرزمین میں آ گئے ہیں۔ یہ 1 لاکھ تو اشرافیہ کے بچے ہیں جو ملک چھوڑ گئے، لیکن اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ نکالی میں گلی گلی اور شہر شہر میں دوسرے درجے کے انگلش میڈیم سکول کھل گئے، جن میں آج کروڑوں بچے اپنے ماحول سے برگشتہ اور اپنی ثقافت سے دور کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان نکال نوجوانوں کو یورپ اور امریکہ میں ملازمت تو ملتی نہیں، مگر وہ اپنے ماحول کے لیے بھی اجنبی بن چکے ہوتے ہیں۔ نوجوان ایسی جدید غلام ہیں جو منڈی میں آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں لگاتا۔